پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ تک میری ویڈیوز ریگولر پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ومنہم امیون، اچھا ان میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں۔ اچھا، ایک اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ امی کا قرآن پاک میں جو تذکرہ آیا ہے وہ ہے مشرکین عرب کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں اصلاً جو اس کا جو ذکر آیا ہے وہ مشرکین عرب کے لیے ہے، کیونکہ ان میں پڑھنے لکھنے کا رواج تو تھا نہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ ان پہ کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں اتری تھی۔ لیکن یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ یہود کے بارے میں کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جیوز کے بارے میں کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان میں ایک طبقہ ایسا تھا جو کہ ان پڑھ تھا، یعنی کہ ایک طبقہ ایسا تھا جو کہ ان پڑھ تھا، جس کو کتاب کا پتہ ہی نہیں تھا، الف بے ہی نہیں پتہ تھی، اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو علم والا سمجھتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا یوں دیکھ لیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ وہی عالم ہمارے معاشرے میں ہے، وہی جہالت ہمارے یہاں چل پڑی ہے کہ پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایم فل کیا ہوتا ہے، ایم بی اے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اے سی سی اے کر رہے ہیں، بہت ساری ڈگریاں نئی نکل آئی ہیں، ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن قرآن کا ذرا برابر نہیں پتہ، قرآن کی ان کو الف بے نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی الف بے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ دین سے تو بالکل ہی سائڈ پہ ہیں۔ ہاں، ان کو اگر بتایا جا رہا ہے تو جو جن سے وہ سن رہے ہیں، کیونکہ قرآن جب پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہی نہیں ہے، تو لازمی سی بات ہے آپ سنے سنائے پہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ جو ان کے بڑے ہوں گے وہ ان کو بتا رہے ہیں، یا جن علماء کے پاس وہ جا رہے ہیں وہ جس طرح ان کو گائیڈ کرتے ہیں اس پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن سے وہ دور ہے۔ اچھا، ایک ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اس آیت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے دور رکھا جاتا ہے۔ کیوں ہمیں قرآن سے اس لیے دور رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم قرآن کے قریب چلے جائیں گے تو معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ دکانیں تو بند ہو جائیں گی نا، ٹھیک ہے، کون سمجھے گا جا کے، کون جا کے پوچھے گا قرآن کے بارے میں۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بہت مشکل ہے، وہ سمجھ نہیں آتا اور اس میں عرصے لگ جاتے ہیں سمجھنے میں، تو وہ اللہ کا منکر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرما رہے ہیں سورہ قمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً آسان کر دیا ہم نے قرآن تمہارے لیے، ذکر کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کو یہ کہتا ہے قرآن بہت مشکل ہے، قرآن کی الگ الگ تعویلیں ہیں، قرآن کی آیت کے مختلف مطلب ہیں، سیدھا سیدھا سا قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اب دیکھیں، ہم لفظ بلفظ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ترجمہ تفصیل بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا قرآن ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے سورہ آل عمران میں، یہی ہے نا کہ اس میں کچھ آیتیں جو ہیں وہ محکومات ہیں، کچھ آیتیں جو ہیں متشابہات ہیں۔ اب متشابہات کی طرف کون بھاگتا ہے؟ وہی بھاگتا ہے نا جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا جس کے دل میں غلط ہو، جو اپنا رستہ تلاش کرے، بیچ کا رستہ تلاش کرے۔ تو ہم نے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ زور دیا کہ اس کتاب کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کو ہم نے صرف رکھ دیا ہوا اپنے گھروں میں اونچی جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے، قسمیں کھانے کے لیے، عدالتوں میں فیصلے کروانے کے لیے، یا دلہن کی وداعی کے ٹائم اس کے سر پہ رکھنے کے لیے، ادروائز ہم قرآن کا کوئی یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس کو عزت تو دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس چیز کو پڑھیں گے نہیں تو پھر ہم اس کی کیا، آپ دیکھیں کہ ہم اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں۔ تو جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، وہ اللہ عز و جل کا انکار کرتا ہے۔ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، سوری ہم نے پڑھ لیا،
تو آگے ہے لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. اچھا ایسے لوگ کتاب سے تو آپ کہہ لیں کہ واقف نہیں ہوتے، اور بس اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کے تحت نا یعنی کہ وہ اس میں جی رہے ہوتے ہیں. اچھا یہود کا تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک عجیب زوم میں تھے. ان کے اندر جو ایک آپ کہہ لیں کہ غلط بات جو خرافات کہہ لیں کہ ایک جو ذہن میں ان کے بس گئی تھی وہ یہ تھی کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، اور ہم جو ہیں ہم خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور معاذ اللہ ہم خدا کے بیٹوں کی طرح ہیں، ان کی طرح چہیتے، ہم اسرائیلی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم پر کس قسم کا کوئی مطلب عذاب ہوگا، یا ہم تو بخشے جائیں گے، اور اگر ہم پہ عذاب ہوا بھی تو تھوڑی دیر کا ہوگا، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ جھوٹی آرزویں ہیں ان کے ذہن میں. ٹھیک ہے، وہ جھوٹی آرزویں کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے سامنے آؤ گے تب میں تمہیں بتاؤں گا. اچھا ایک چیز جو آپ کو پہلے بھی میں نے بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ یہود جو ہیں ان کے نزدیک جو باقی لوگ ہیں وہ انسان نما حیوان ہیں. ان کو مارو، ان کو قتل کرو، جو مرضی کرو، ان کو اس چیز سے پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں وہی آر دا سپیریئر. ٹھیک ہے، آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر اپنے ہی گمان پر چلے جا رہے ہیں. آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. اچھا اس میں ہے کہ پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے. ایدہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. اچھا ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت اور بربادی. اچھا بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ یہ جو کتاب کو لکھ کر جو لکھنے والے ہیں یہ جہنم کا وہ طبقہ ہوگا کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگے گی. ٹھیک ہے، اتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں. آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کہ لکھتے بھی خود ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. اب کن کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ پھر بات علماء یہود کی ہو رہی ہے. وہ کیا کرتے تھے، علماء یہود کیا کرتے تھے کہ جیسے کوئی بھی انسان ان سے شرعی مسئلہ پوچھنے آیا، کوئی قبیلے کا فرد یا کوئی بھی ان میں سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، تو انہوں نے کیا کیا، کچھ تو بتا دیا اور کچھ انہوں نے اپنی طرف سے ایک فتویٰ بنا کے لگا دیا. اب وہ فتویٰ بھلے کتاب سے ملتا ہو نہ ملتا ہو، اللہ کے احکامات پہ پورا اترتا ہو نہ اترتا ہو، اپنی مرضی سے، اور کہہ یہ دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے. یعنی کہ خود لکھ دیا اس کتاب کو، تورات کے اندر ایڈیشن کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ آج تورات، انجیل کتنے، ابھی تو ایک لیٹسٹ ان کا ایک اور گوسپل آف، پہلے تو جون آیا تھا، آئی تھنک ایک اور بھی ان کا آ گیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے اولڈ ٹیسٹیمنٹ تھا، اب تو نیو ٹیسٹیمنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے یعنی کہ اب بھائی بات ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، تو ان کا کیسے ٹیسٹیمنٹس آ سکتے ہیں، یا ان کی کیسے وہ چیزیں آ سکتی ہیں، تورات میں ایڈیشن اب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ انہوں نے تحریف کر دی. اسی لیے ہمیں ان پہ ایمان تو لانا ہے، لیکن ہم نے ان کتابوں کو اگر پڑھنا بھی ہے، فور ایگزامپل ہم نے ان کو پڑھنا بھی ہے تو جسٹ سیک آف علم، لیکن جو چیز ہمارے قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے. ٹھیک ہے، آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اسے بیچیں تھوڑے معاوضے پہ. دیکھیں جب وہ فتویٰ دیتے تھے تو ان سے پیسے بھی لیتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان سے انعام و اکرام بھی لیتے تھے کہ بھی دیکھو تمہاری مرضی کا فتویٰ دے دیا، اس کتاب میں جو بھی لکھا ہوا میں نے کر دی ہے، اب ہمارا جو بنتا ہے ہمارا حساب کتاب بھی ہمیں دو. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی تم جو تھے اللہ کی کتاب میں تم لکھتے تھے اور تم اللہ کی کتاب میں ایڈیشن کرتے تھے. اچھا آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مَّا کَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے، کتبت ایدیہم، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا.
یعنی کہ جو انہوں نے لکھا ان کے لیے بربادی ہے. اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وَوَيْلٌ لَّهُم مَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے کہ اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو وہ کر رہے ہیں، جو اس سے کما رہے ہیں یا جو بھی اس سے فیض اٹھا رہے ہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے. اچھا، یہ فتویٰ فروشی ان کے دور میں تو تھا ہی تھا، ہمارے دور میں بھی ہے. آج آپ دیکھ لیں، کان ادھر سے پکڑ لیں، کان ادھر سے پکڑ لیں. سود کے لیے فتوے تو مل گئے ہیں بہت سارے جی. کوئی کہتا ہے یہ لیزنگ کروا لو تو یہ سود نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنس چینج ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ٹریڈنگ کا کاروبار جو ہے سود نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کہتا ہے کچھ. لیکن کان ادھر سے پکڑ لیں، کان ادھر سے پکڑ لیں، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے، ہم نے لیزنگ پہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں. کام تو چل رہا ہوتا ہے، کام تو چل رہا ہوتا ہے، دینا تو اللہ ہی نے ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، دنیا کے لیے مل جاتا ہے، آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے. تو ضرور قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں. اللہ کی کتاب ہے، اس سے ہدایت. دیکھیں، ایک دفعہ آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف ایک دفعہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں. صاف اور سیدھی باتیں ہیں. دیکھیں، توڑنے مروڑنے کو تو ہم کسی بات کو بھی کہہ سکتے ہیں. کہ میں فور ایگزامپل کہہ سکتے ہیں جی خرم صاحب وہاں جا رہے تھے. اب سوچنے میں تو ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. خرم وہاں گیا ہوگا، آیا خرم نے لگتا ہے کوئی غلط کام کیا ہوگا. یار خرم وہاں گیا ہے، آخر خرم نے ہو سکتا ہے وہاں گیا ہو، پہلے وہاں گیا ہوگا، کیا پتہ وہاں جوا کھیل رہا ہو، وہاں کیا پتہ وہ، یا ہو سکتا ہے خرم جو تھا وہاں دوسری سائڈ پہ چلا گیا اور وہاں سے وہ بزنس کی باتیں کرنے لگ گیا. دیکھیں، سیدھا سیدھا مطلب ہے خرم گیا ہے اور خرم آ گیا ہے. اب میں اگر بتا کے جا رہا ہوں میں بینک جا رہا ہوں تو سیدھا سیدھا بینک جا رہا ہوں نا. تو جو صاف اور سیدھی بات ہے، ایک تو وہ کہنے کی عادت ڈالیں. جب آپ صاف اور سیدھی بات کہنے کی عادت ڈالیں گے تو قرآن ہمارا کہتا کیا ہے؟ قرآن ہمارا کہتا ہی یہی ہے کہ صاف اور سیدھی بات جو قرآن میں لکھی ہے اس کو سمجھیں. بارہا صرف ایک چیز، بارہا جو اللہ عز و جل نے اس کے اندر بارہا فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک مت بنائیں. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ ان خرافات سے خود ہی دور ہو جائیں گے. تو خدا را قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. اللہ عز و جل آپ کی رہنمائی فرمائے، آپ کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.